انٹرنیٹ، فیس بک اور ٹک ٹاک پر گندا مواد، فحش لٹریچر اور غلط قسم کے پیغامات کچھ دیکھا سنا، جو پازیٹیو باتیں سیکھی ہیں 60 سال میں، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے یوٹیوب چینل کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شاہ نواز سلیری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ میرے یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کیا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو جس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ، فیس بک اور یوٹیوب پر جس قسم کے غلط، فحش اور گند ڈالا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس سے کسی طریقے سے نوجوان نسل کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو اور بدی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں یا اس سے پہلی کسی قوموں کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر تباہ کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، اس میں ایک بڑا نیک آدمی ہے، وہ ہر وقت آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پہلے غرق کرو، کیونکہ اس کو اپنی عبادت کی فکر ہے اور لوگوں کی فکر نہیں اس کو۔ اس لیے ناظرین، آج ہم سب وقت کو تو برا کہتے ہیں کہ وقت بہت برا ہو گیا۔ وقت کو برا کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا وقت کو برا نہ کہو۔ وقت انسانوں سے بنتا ہے، وقت معاشرے سے بنتا ہے، ہم سے بنتا ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو وقت آٹومیٹک ٹھیک ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع دینے والا ہو۔ تو ناظرین، آج دیکھیں کون سے سرکاری یا پرائیویٹ دفتر میں بغیر تعلق کے، بغیر رشوت کے کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیا جائے۔ اپنی تو دوڑ ہر ایک کو لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لوں، دوسروں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ فتنے فساد ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر دور میں ان فتنوں کو دبانے کے لیے اپنے نبی اور رہبر بھیجتا رہا ہے۔ تو چونکہ نبی والا سلسلہ تو بند ہو گیا، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام اللہ نے امت محمدیہ کے سپرد لگا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات میں آپ نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں، غیر موجود لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، اب 23 گھنٹے اور 50 منٹ آدمی عبادت کرتا رہے اور صرف 10 منٹ فیس بک دیکھ لے، ٹک ٹاک دیکھ لے، تو سارے 24 گھنٹے کی بات اس کی ضائع گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے حصے کا اب ہم نے کام کرنا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع روشن کیے جاتے۔ ناظرین، ہم تک دین پہنچا ہے تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے جن لوگوں نے محنت کی، اور آج ہم مسلمان کہلانے والے ہیں، آج ہم کلمہ گو ہیں۔ اگر ہم تک کوئی بات کو نہ پہنچاتا تو آج ہم بھی غیر مسلم اور پتہ نہیں کیا ہندو یا کوئی دوسری قوم ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ دو آدمی ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ایک جس نے نیکی کی دعوت دی اور جس نے اس پر عمل کیا۔
تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ آج رونا رونے کی بجائے ہم اس حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو اس برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو نمرود بادشاہ نے بہت بڑی آگ جلائی، کئی دن تک آگ جلتی رہی۔ بادشاہ تھا، بڑا وقت کا طاقتور بادشاہ تھا، اس سے کون سی کمی تھی؟ تو ایک چھوٹا سا پرندہ، چڑیا لوگ کہتے ہیں، چڑیا کی طرز کا پرندہ تھا، وہ قریب ہی دریا سے وہ اپنے پر بھگو کر لاتا اور کوشش کرتا کہ میں آگ کے اوپر ان کو پھڑپڑاؤں اور پانی پھینکوں۔ تو بڑے جو پرندے تھے انہوں نے کہا کہ تو بیوقوف ہے، تو پاگل ہے، تو اس سے یہ آگ نہیں بجھائی جائے گی، یہ بادشاہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ تو اس چڑیا نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے آگ نہیں بجھائی جائے گی، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ دو گروہوں کو کھڑا کرے گا کہ ایک آگ لگانے والے کھڑے ہو جائیں اور دوسرے آگ بجھانے والے کھڑے ہو جائیں، تو میں تو اپنے آپ کو آگ بجھانے والوں میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔ تو ناظرین ہمیں بھی اپنے آپ کو آگ بجھانے والوں میں شامل کرنا چاہیے، پھر شاید ہماری اللہ تعالیٰ بخشش اور کامیابی فرما دے۔ آج اللہ معاف کرے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انٹرنیٹ پہ اتنا گند ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ سائڈ پہ کیوں بیٹھ کے دیکھتا ہے، سامنے کیوں نہیں سارے گھر والوں کے دیکھتا؟ وہ اگر وہ اچھی بات آ جائے، کوئی قرآن حدیث کی بات ہے تو اس کو فوری طور پر آگے اسکپ کر دیتا ہے، اس کو تو سنتا ہی نہیں کوئی بھی۔ ناظرین میری زندگی 60 سال ہو گئی ہے اور میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ ہم نے زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن جو اتنی بے حیائی بغیرتی آج ہے، یہ اللہ معاف کرے اتنی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور ناظرین یہ سوچنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے جی، ہمیں کیا لگے؟ یہ بات سن لیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے جب آسمان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مولوی صاحب کا گھر ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ مولوی جو اپنی مگن میں تو لگا رہتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرتا، وہ مولوی بھی ان کے درمیان میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسروں کی جو فکر ہے یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جب تک خود عبادت کرتے رہے، محمد بہت اچھے ہیں جی، محمد بہت اچھے ہیں، جب آپ نے دوسروں کی فکر کی، جب اللہ نے کہا کہ ان کو ہدایت دو، ان کو تعلیم دو اعلانیہ طور پر، تو ساری کی ساری قوم آپ کی مخالفت پہ اتر آئی اور آپ کو جانی دشمن بن گئی۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی برائی کو روکنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے بڑے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کے لیے پریشانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ لیکن ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے آدمی کو ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ شروع سے یہ دنیا کا وتیرا بنا رہا ہے کہ جس نے بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کی اس کے راستے میں بہت زیادہ روڑے اور اس کے لیے پریشانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ ناظرین ہماری قوم فضولیات کو تو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے، لیکن جو بھی آدمی کو نیکی اچھا کام کرے گا اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین مقصد یہ ہے کہ سیرت النبی، سیرت صحابہ، اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کی ترغیب دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا طریقہ کیا تھا، ہمارے انبیاء کا طریقہ کیا تھا، ہمارے اکابرین کا طریقہ کیا اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ بتانے کے لیے نوجوان نسل کو جو کچھ ہم نے پازیٹیو سیکھا ہے، جو مثبت باتیں ہم نے سیکھی ہیں، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے میں نے اس یوٹیوب چینل کا انتخاب کیا۔ ناظرین اللہ کے فضل سے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے پاس 4 چیزیں ہوں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے۔ نمبر 1، رہنے کے لیے گھر، سواری، اچھی سواری، نیک بیوی اور فرمانبردار اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناظرین یہ ہمیں 4-5 سب کی سب نعمتیں وافر مقدار میں دی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ لالچ نہیں ہے کہ میں نے یوٹیوب سے کما کے ہی کھانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار وسائل پیدا کیے ہیں اور میری سوچ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ لیکن آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ جو اچھی بات آپ سنیں دوسروں کو بھی سنائیں۔ دیکھو کوئی لطیفہ آ جاتا ہے، کوئی شغل کی بات آ جاتی ہے، کوئی غلط بات آتی ہے تو ہم اس کو فوری طور پر شیئر کر دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ قرآن کی بات آئے گی، حدیث کی بات آئے گی، اس کو فوری طور پر آگے نکال دیں گے، اس کو نہ ہم شیئر کریں گے نہ اس کو سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین، ہم نے تو دیا جلا کے رکھ دیا سرے راہ، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا وہ امتی شاد آباد رہے جس تک کو صحیح بات پہنچی اور اس نے دوسروں تک پہنچائی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لہذا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہم نے شروع کیا، میں نے شروع کیا ہے، تاکہ اگر کسی ایک بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو میرے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ناظرین، بہت بڑے مسائل ہیں ہم سمجھانے کے لیے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں خرابیاں ہیں۔ آج کا نوجوان نسل جب شادی کے دن آتے ہیں تو وہ بڑی تیاری 2-4 مہینے تیاری میں لگا دیتا ہے۔ کیا وہ کبھی کسی مولوی کے پاس گیا، کسی عالم کے پاس گیا کہ جناب غسل کے فرائض کیا ہے مجھے بتاؤ؟ نہیں گیا، وہ زندگی ایسے ہی گزار دے گا۔ آج ہم جنازہ پڑھنا جاتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ کے جیسے وہ کرتا ہے ہم ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں 100 میں سے 10 لوگوں کو جنازہ نہیں آتا ہوگا۔ یہ ہماری مسلمانی ہے، اور ہماری مسلمانی ہے کہ ہماری مسجدوں میں لوٹے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے کولر میں گلاس محفوظ نہیں ہے، اس کو بھی سگلی ڈالنی پڑتی ہے، اور ہم آزاد ملک کے شہری ہیں۔ کیسی آزادی جہاں پہ گلاس آزاد نہیں، جہاں پہ لوٹا گلاس نہیں مسجد میں، طہارت خانے میں، گٹر کے ڈکنے آزاد نہیں، وہ رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور توڑ کر ان سے سریا نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ معاشرے کا رونا ہم کس پہلو کو دیکھیں، ہر پہلو میں خرابیاں، ہر پہلو میں بگاڑ ہے۔ تو یہ کس نے صحیح کرنا ہے؟ یہ ہم نہیں صحیح کرنا ہے۔ اس لیے ہم اگر سارے تو اکٹھے نہیں ہو سکتے، کم از کم انفرادی طور پر تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خیر الناس میں یا انفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع دینے والا ہو۔ جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سراج منیرہ، کہ چمکتا ہوا سورج ہے۔ اسی طرح ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی اس سورج کی طرح بننا چاہیے جس سے سب لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ لیکن یہ بدبختی ہے ہماری قوم کی، ہمارے مسلمانوں کی، کہ آج جو بھی کوئی اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اچھا کام کرے گا، اس کے لیے روڑے مصیبتیں پریشانی پیدا ہو جائیں گی۔ جو فضول کام کرے گا اس کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ناظرین، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، آج کا نوجوان، آج کا بوڑھا، آج کا مسلمان پوری رات فیس بک پر بیٹھا رہتا ہے اور غلط قسم کے پروگرام دیکھتا رہتا ہے۔ آج کا نوجوان مختلف قسم کی گیمیں دیکھ کر اپنے والدین، گھر والوں کو
قتل کر دیتا ہے، آئے دن آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو خدارہ اس طریقے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس برائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ چڑیا نے کہا تھا نا کہ میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اس طرح ہم بھی اپنے اللہ کے حضور یہ کہنے والے بن جائیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے تو برائیاں مکانے کی کوشش کی، لوگوں کو راہ راستہ پر لانے کی کوشش کی، تیرے نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق تیرا اور تیرے نبی کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم تو بری ہو جائیں کم از کم، لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح شامل ہیں جس طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس پریشانی اور الجھن کو دیکھتے ہوئے میں نے یوٹیوب چینل کا انتخاب کیا۔ اب میری حوصلہ افزائی کرنی آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کرتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ میرا کام تھا اب تک پیغام پہنچانا، اب اس کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لائک اور شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں تو چڑیا کی طرح کہہ دوں گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے تو اپنے جو میرے اختیار میں تھا میں تو کوشش کی، لیکن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میری طرف نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ بات اچھی بات ہو رہی ہے، اگر آپ تک کو حدیث پہنچتی ہے، کو قرآن کی بات پہنچتی ہے، کو صحابہ کرام کی، کو مسلم اکابرین کی، کو مسلم حکمرانوں کی اچھی پازیٹیو بات پہنچتی ہے، کو آج کے گئے گزرے معاشرے میں وہ اچھا آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کیا کریں، تاکہ آپ بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں میں شامل نہ ہوں بلکہ معاشرے کی اصلاح کرنے والوں میں شامل ہوں۔ میرا ناظرین آج کا اتنا ہی پیغام ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں سچ کہنے کی اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پازیٹیو باتیں سیکھی ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔